عوام اور ماحول دوست ایکسپریس فیصلاباد پہنچ گئی۔ الیکٹرک بسوں کے بعد الیکٹرک ٹرام بھی صنعتی شہر میں چلے گی۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اسی ماہ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ لیگی اراکین کو تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ پنجاب حکومت کھٹارہ ٹرانسپورٹ کے ستائے فیصلہ آبادیوں پر مہربان۔ آئندہ سال شہر کی سڑکوں پر میٹرو بس چلانے کی تیاری۔ منصوبے پر 120 ارب کے قریب لاگت آئے گی۔ اسکیم مالی سال 2025-26 میں شامل۔ نواں مالی سال منصوبے کے لیے 10 ارب روپے مختص۔ روٹس لاگت اور روٹ میں پلان پر پیپر ورک شروع۔ ریڈ بلو اورنج روٹ پر پیپر ورکنگ فائنل کی جائے گی۔ پی ایچ اے فیصلہ آباد شہر کے پارکوں کی حالت سنوارنے کو تیار۔ 35 پارکوں کی اپگریڈیشن اور بحالی کے لیے 70 کروڑ روپے لاگت کا تخمینہ۔ پی سی 1 منظوری کے لیے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ سمیت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پنجاب کو ارسال۔ بی کیٹیگری کے پارکوں میں جھولے، واش رومز، 4 دیواری ہارٹیکلچر ورک مکمل کیا جائے گا۔ توبہ ٹیکسنگ کو صفائی کے لیے 24 کروڑ کی مشینری مل گئی، ڈرائیور نہ ملے۔ نئی مشینری ضلع کونسل کے کسی کام نہ آ سکی۔ نئی مشینری میں 3 ٹریکٹر ٹرالیاں، سکر ڈیسیلٹنگ مشین، ریجنگ اور ایکسکیویٹر بھی شامل۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی اپنے آبائی گاؤں آمد۔ سینیٹر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور ایم پی اے خان بہادر ڈوگر نے استقبال کیا۔ چودھری ظہیر الدین اور دیگر معززین علاقہ سے ملاقات۔ سردار ایاز صادق اپنے گاؤں کے لوگوں سے بھی ملے۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائر ندیم ناصر کی زیر صدارت ای بس کے حوالے سے اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر زینب جہانداد، اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر محکموں کے افسران کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ 7 یوم میں ہر صورت این او سی جاری کیے جائیں۔ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کمپیوٹرز پر انٹریز کی پینڈنسی خود چیک کریں۔ ای بس پورٹل نے کاروباری افراد کی مشکلات آسان کر دی۔ دفاتر کے چکر ختم۔ ہر قسم کے کاروبار کا لائسنس فوری ملے گا۔ ڈپٹی کمشنر چنیور صفی اللہ گوندل کہتے ہیں کہ دسمبر تک ای بس پورٹل پر 200 لائسنس آن لائن دستیاب ہوں گے۔ ذرائع آمدن ٹیکس ادائیگیوں اور تمام اثاثوں کی ہوگی چھان بین۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں کے امتحان کا مرحلہ آن پہنچا۔ ایف ای آر کا لاکھوں انکم ٹیکس گوشوارے کے آڈٹ کا فیصلہ۔ متعلقہ شہریوں کی آمدن اور اخراجات کا جائزہ لیا جائے گا۔ چھوٹے کاروباری طبقے کے آن لائن انوائسنگ سسٹم ایف ای آر کے ساتھ منسلک کرنے کا معاملہ۔ تاجروں کو دی جانے والی ڈیڈ لائن کا کل آخری روز۔ سالانہ 10 کروڑ روپے سے کم ریٹرن اوور رکھنے والوں کے رجسٹرڈ نہ ہونے پر قانونی کارروائی ہوگی۔ پنجاب کے تمام اسکولوں میں سخت سیکورٹی کے احکامات۔ تعلیمی اداروں کو سیکورٹی پروٹوکول پر عمل درآمد کا حکم۔ اسکول سربراہان سٹاف اور طلبہ کی سیکورٹی کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے مراسلہ جاری کر دیا۔ سرکاری اور نجی اسکولوں کے فوری سیکورٹی آڈٹ کی ہدایت۔ چنیوٹ میں ضلع بھر کی عدالتوں کی سیکورٹی ہائی الرٹ۔ سیشن کورٹ، سول کورٹس چنیوٹ، کھوانا اور لانیہ میں سخت سیکورٹی کے انتظامات۔ واک تھرو گیٹ، میٹل ڈیٹیکٹر اور فزیکل چیکنگ۔ اہم پوائنٹس پر مورچہ ڈیوٹی پر مسلح جوان اور خواتین اہلکار تعینات۔ کمشنر آفس فیصلہ آباد میں اوپن ڈور پالیسی پر عمل درآمد کا تسلسل جاری۔ کمشنر راجہ جہانگیر نے دفتر سے باہر آ کر عوامی مسائل سنے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کے مسائل پر متعلقہ محکموں کے افسران کو ریلیف کی فراہمی کی تاکید کی۔ مسائل لے کر دفتر آنے والے سائلین کو انتظار کرائے بغیر سنا جائے۔ آر پی او فیصلہ آباد ذیشان اختر کی تھانہ سٹی جھنگ آمد۔ پولیس کچہری میں عوامی مسائل براہ راست سنے۔
शहरियों की 70 दरखास्तों पर मसाइल मौका पर हल करने के अहकामात, कहा अवामी मसाइल का दहलीज पर हल यकीनी बनाया जा रहा है। डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की मस्जिद गुलजार मदीना में खुली कचहरी। एसएचओ थाना सिटी, इंचार्ज शिकायत सेल और दीगर अफसरान शरीक। डीपीओ ने शहरी को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। बोले पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए इकदाम जारी हैं। फैसलाबाद पुलिस का क़याम अमन यकीनी बनाने के लिए शहर में फ्लैग मार्च। एसएसपी ऑपरेशंस नासिर महमूद पाजवा की क़यादत में सीटीओ नासिर जावेद राना भी शरीक। नासिर महमूद पाजवा का कहना था कि पुलिस 24 घंटे शहरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक है। कमालिया में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च। एएसपी अली अहमद समेत दीगर पुलिस अफसरान ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। एएसपी अहमद अली कहते हैं कि शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इमाम मस्जिद को माहाना 25,000 रुपये सरकारी वजीफा देने की तैयारियां। फैसलाबाद में आइमा मसाजिद की रजिस्ट्रेशन जारी। तहसीलों से रजिस्ट्रेशन का जिम्मा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सुपुर्द। तहसील सदर सिटी, चकझुमरा, चढ़ावाला, समुद्री और थांदेवाला से भी रजिस्ट्रेशन। फैसलाबाद डिवीजन में दोपहर के वक्त स्मोक में कमी। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 619 से 267 पॉइंट पर आ गया। टोबा टेक्सिंग में फजाई आलूदगी की शरह 180 पॉइंट रिकॉर्ड। जंग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 और चिन्योट में 181 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। कातिल मच्छर ने फैसलाबाद के शहरियों को निशाने पर रख लिया। डेंगू के ताक कर कारीवार 24 घंटे में मजीद कर लिए 8 शिकार। एलाइट अस्पताल 1 में जेर इलाज 4 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवां साल एलाइट अस्पताल में डेंगू मरीजों की तादाद 277 हो गई। मिल्लत रोड फैसलाबाद पर जारी तरक्याती काम अवाम के लिए वबाल जान बनने लगे। नूरपुर चौक उखाड़ने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से शहरी परेशान। कई माह गुजर जाने के बावजूद काम मुकम्मल न किया जा सका। चिन्योट में सर्दी बढ़ते ही टुंडा बाजार में रौनकें लग गई। महंगाई में पिसे शहरी सस्ते स्वेटर, चर्चियां और जूते खरीदने पहुंच गए। कहते हैं कि बाजार की निस्बत यहां सस्ते दामों अशिया मिल जाती हैं। शोरकोट में काश्तकारों ने हुकूमत के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। किसानों ने तोरापुर के करीब फसलों की बाकियात को आग लगा दी। धुएं से स्मोक में इजाफा और बीमारियां फैलने का खदशा। गंदम की पैदावार बढ़ाओ, हर खेत में खुशहाली का पैगाम लाओ। महकमा ज़राअत और ज़राई यूनिवर्सिटी की ज्यादा गंदम उगाओ मुश्तरका मुहिम का आगाज। शोरकोट में तलबा और अमले की जानिब से रोड शो और रैली का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद समेत नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में तबादले। अरशद अली रिजवी को सर्कल फैसलाबाद का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। टोबा टेक्सिंग के काश्तकारों में ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मीना ने काश्तकारों में ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम किए। सनती शहर के हर घर में लगेगा एएमआई जदीद मीटर। फेस्को और निजी कंपनी में मुआहिदा तय पा गया। फेस्को ने 1 लाख एएमआई मीटर्स का परचेजर ऑर्डर जारी कर दिया। मीटर्स आइंदा हफ्ते मौसूल होंगे। बिजली कनेक्शन के मुंतज़िर सारिफीन के हवाले से अहम खबर। फेस्को की कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और कॉलोनीज के लिए आरजी कनेक्शन की इजाजत। सारिफीन कवायद पूरे करके कनेक्शन मुस्तकिल करवा सकेंगे। जंग में खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर की ज़ेर निगरानी बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई गई। वैक्सीनेशन मुहिम 17 से 29 नवंबर तक जारी रहेगी। जिले भर के 4 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी ज़ियाबतीज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तलबा और फैकल्टी की जानिब से आगाही वॉक। वाइस चांसलर डॉक्टर जफर अली चौधरी की खसूसी शिरकत। कहा शुगर के मरीजों को इलाज से ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है।
غیر متوازن غذا اور ورزش کی کمی شوگر کیسز کی بڑی وجہ قرار۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال جنگ میں ذیابیطس کے 4000 سے زائد مریض رجسٹرڈ۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ شہری باقاعدہ شوگر ٹیسٹ کروائیں اور صحت مند طرز زندگی اپنائیں۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹوبہ ٹیکسنگ میں شیلٹر ہوم فعال ہو گیا۔ شیلٹر ہوم میں عملہ تعینات۔ ایم ایس ڈاکٹر شباب عالم کا کہنا تھا کہ مریض اور لاحقین شیلٹر ہوم میں رہ سکتے ہیں۔ شہریوں نے ہسپتال انتظامیہ کے اقدام کو خوشائند قرار دیا۔ ایشیا کپ رائزنگ سٹارز پاکستان شاہینز کا فاتحانہ آغاز۔ پاکستان شاہینز نے عمان کو 40 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان شاہینز نے 220 رنز بنائے۔ معاذ صادقت 96 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے، جبکہ عرفان خان نے 44 رنز کی اننگز کھیلی۔ پی ایس ایل فرنچائز ٹیموں کی ویلیویشن کا عمل مکمل۔ پی سی بی نے فرنچائزز کو 10 سالہ نئے معاہدے کی تجدید کی پیشکش بھیج دی۔ فرنچائزز کو مقررہ مدت میں اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے کی ہدایت۔ ممکنہ نئی ٹیموں میں حیدرآباد، سیالکوٹ، مظفر آباد، فیصل آباد، گلگت اور راولپنڈی شہر شامل۔ بے شمار طبی فوائد سے لبریز مونگ پھلی قدرت کا ایک لذیذ تحفہ۔ فیصل آباد کے مختلف بازاروں میں مونگ پھلی کے اسٹال سج گئے۔ کہیں بھینی ہوئی مونگ پھلی کی خوشبو شہریوں کو اپنی جانب کھینچنے لگی تو کہیں قدرتی کھول میں پیک مونگ پھلی کے ڈھیر خریداروں کی توجہ کا مرکز۔ اور فیصل آباد میں رات کے پہر سردی کی شدت میں اضافہ۔ شہریوں نے گھنٹہ گھر میں قائم مختلف فش پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ شہری اپنے دوستوں کے ہمراہ آ کر گرما گرم فش کھا کر لطف اندوز ہونے لگے۔